پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں، خطبے سے فارغ ہوتے ہیں۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہوتے ہیں تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو پہلے اس طرح کرتے نہیں دیکھا جو آج دیکھا ہے کہ آپ منبر پر چڑھے ہوں اور آپ نے منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہا ہو۔ تو ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں بد دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے، یا انہوں نے بد دعا کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ رمضان کے مہینے میں عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر سجدہ کر کر عاجزی دکھلا کر اپنی بے بسی ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو دھو کر کے اپنی عبادت نہ کرائے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو شخص اپنی مغفرت نہیں کراتا، اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرتا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کے اندر جس کی مغفرت نہ ہو۔ تو ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ پھر دوسری بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین یعنی کہ ماں باپ زندہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ اس کی خدمت کر کے ان کو راضی رکھ کر کے ان سے جنت اپنے لیے واجب نہ کرائے، اپنے لیے جنت نہ کمائے، اپنے ماں باپ اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہیں کماتا، تو اس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور ہمارے اور آپ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے۔ پھر تیسری بد دعا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی وہ یہ ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور اس پر درود شریف نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نہ کہے، تو اس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا۔ تو میرے بھائیوں عزیزوں، آپ سوچئے کہ اللہ کا سب سے بڑا مقرب، سب سے بڑا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جس کو تمام فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے افضل بنایا ہے، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کی بد دعا ہی کیا کم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور زیادہ مضبوط اور پختہ بنانے کے لیے اس تمام دنیا کے کائنات کے تمام عالموں کے سردار شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کہلوایا۔ تمام انبیاء کرام کا امام، تمام نبیوں کا امام، ہمارا اور آپ کا نبی، اس بد دعا کو پختہ بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے آمین کہلوایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے۔ ان تینوں باتوں پر، ایک وہ شخص جو رمضان میں اپنی مغفرت نہ کرائے، دوسرا وہ شخص جو اپنے والدین کی فرما برداری کر کے اپنے لیے جنت واجب نہ کرائے، اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ کمائے، تیسرے وہ شخص جو ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور اس پر آمین نہ کہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک صحابی ہے اویس کرنی، جو ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے وہ صحابی نہیں ہے، وہ تابعی ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو وہ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش ہو سکتے تھے اور صحابی کا درجہ حاصل کر سکتے تھے، لیکن ان کی ماں جو تھی وہ ضعیف تھی، بزرگ تھی۔ اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں
تو ان کی ماں کا خیال کون رکھے گا؟ اس سوچ سے، اس فکر سے وہ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے۔ اگر وہ جاتے تو صحابی کا شرف حاصل کرتے، صحابی بن جاتے، لیکن وہ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں اپنے گھر پر رہتے ہوئے۔ اب وہ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ کس طریقے سے نوازا؟ اس طریقے سے نوازا کہ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں پتہ چلا کہ اویس کرنی جو ہے وہ اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار ہیں۔ تو ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور ایک اور صحابی ہیں ان کے ساتھ غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان سے کہا کہ جب آپ حج پر جاؤ یا آپ کو اویس کرنی ملے تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے دعا کے لیے کہنا۔ اب کچھ عرصے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور غالباً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں حج کو جاتے ہیں۔ اب وہ جب حج کو پہنچتے ہیں اور بیت اللہ پر پہنچتے ہیں، خانہ کعبہ پر پہنچتے ہیں، تو وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آواز لگاتے ہیں کہ جتنے حجاج اکرام آئے ہیں تمام بیٹھ جائیں، صرف کرن والے کھڑے رہیں۔ اب کرن والے کھڑے رہیں، تمام بیٹھ گئے اور کرن والے کھڑے رہے، لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمام بیٹھ جائیں، وہ کھڑے رہیں جو جہاں سے اویس کرنی رضی اللہ عنہ تعلق رکھتے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ تو تمام بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی کھڑے رہ گئے۔ ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تم اویس کو جانتے ہو؟ تو اس نے فرمایا کہ ہاں جانتا ہوں، وہ چرواہا ہے، پاگل سا دکھتا ہے۔ اس نے اس طریقے کے لفظ استعمال کیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ وہ پاگل نہیں ہے، تو پاگل نظر آتا ہے۔ اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہاں ملیں گے؟ تو اس نے کہا کہ وہ وہاں جنگل میں بکریاں چراتے ہوئے ملیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ میں جو دوسرے صحابی تھے وہ گئے اور وہاں جا کر کے پہنچے۔ اب حضرت اویس کرنی کو دیکھتے ہیں تو ان سے ملاقات کرتے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہو؟ کہنے لگے کہ میں کیوں بتاؤں، آپ کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو نالج نہیں تھی، علم نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ تو ویسے ہی بول دیا کہ میں کیوں بتاؤں آپ کو، آپ کیوں پوچھتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں عمر ہوں اور یہ میرے ساتھ میں جو صحابی تھے ان کا نام لیا، یہ وہ ہیں۔ تو انہوں نے معذرت چاہی کہ میں آپ کو جانتا نہیں تھا، اپنی غلطی مانی، اپنی غلطی اوٹی، اور پھر فرمانے لگے کہ جی بتائیے کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور ہمارے نبی نے کہا ہے کہ جب آپ کو اویس ملے تو ان سے کہنا کہ دعا کریں، آپ دعا کیجئے، ہم آپ کی دعا پر آمین کہیں گے۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشا اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اب جو دوسرا ہے وہ ہے درود شریف۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں سفر کر رہے ہیں تو روٹی کھانے کی ترتیب لگائی۔ اب جب روٹی کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سالن کسی بھی صحابی کے پاس میں نہیں تھا، سالن جس سے کھانا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، وہ نہیں تھا۔ تو ایک مدھو مکھی آئی اور وہ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ آپ میرے چھتے سے شہد لے سکتے ہیں۔
तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्खी के छत्ते से शहद लिया। शहद से जब हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद को छका, शहद से रोटी खाई, तनाउल फरमाई, तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मक्खी से पूछा कि ये जो शहद है ये किस तरीके से मीठा होता है। तो उस मक्खी ने फरमाया कि हम जब फूलों से, पत्तियों से शहद को लाते हैं तो शहद कड़वा होता है, शहद कड़वा होता है, लेकिन जब हम उसको अपने छत्ते में जमा करते हैं तो हम आप पर दरूद पढ़ते हैं। अल्लाह ताला उस दरूद की बरकत से यह जो शहद होता है हमारे छत्ते का, इसको मीठा बदल देते हैं, मीठा कर देते हैं। यह है दरूद की बरकत, दुरूद शरीफ की बरकत है कि अल्लाह ताला एक मक्खी के शहद को जो फूलों से लिया जाता है, फूलों से चुनती हैं मक्खियाँ, उसको अल्लाह ताला उसको उस शहद को जो कड़वे फूलों से लिया जाता है मीठे में, मिठास में तब्दील कर देते हैं, उसको सीधी बना देते हैं अल्लाह ताला। तीसरा है रोज़ा। अब रोज़े पर अल्लाह ताला का ये इनाम है कि अस्सौमु ली, कि रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े का बदला मैं खुद हूँ। अल्लाह ताला अपने आपे को रोज़ादार के लिए देते हैं कि ये तेरा बदला है। अब जिसको बादशाह मिल गया उसको और क्या चीज़ चाहिए, जिसको तमाम कायनात का बादशाह सरदार मिल गया उसको और किस चीज़ की फिक्र है फिर। तमाम बादशाह उसकी, जिसका बादशाह, जब हम अल्लाह ताला को पालेंगे, अल्लाह ताला हमारे हो जाएंगे, तो फिर हमें और किस चीज़ की ख्वाहिश अपने दिल में रखनी चाहिए, हमें अल्लाह ताला को अपना बनाना चाहिए। अल्लाह ताला किस